السلام علیکم، میں عبدالوارث اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے اس ولاگ میں آپ سے جو بات کرنی ہے وہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اور وہ ہے جادو۔ ہمارے معاشرے کے اندر معذرت کے ساتھ یہ جادو اور یہ ٹونے کے جو کام ہے وہ بہت عام ہو گیا ہے۔ اور سب سے زیادہ المیہ کی بات جو اس ہماری سوسائٹی کی ہے وہ یہ ہے کہ غریب آدمی جس کی انکم بھی کم ہے اور جادو بھی اس پر سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور ان فقیروں، ان جیلی پیروں اور ان جادوگروں کے پاس سب سے زیادہ غریب شخص ہی گرفتار ہوتا ہے۔ اب غریب ہوتا تھا، اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اب ہمارا حکمران طبقہ بھی اسی چیز میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اگر آپ پچھلے دور میں جائیں تو ہمارے ایک ایکس پریزیڈنٹ ہوتے تھے، وہ بھی ایک پیر بابا اجاز شاہ کی جو ہے وہ پیری میں گرفتار ہو گئے تھے۔ وہ 5 سال تک ان کے پیچھے گرفتار رہے۔ اگر اس سے پہلے 90s کے دور میں جائیں تو ایک دیوانہ بابا کے نام سے ہوا کرتے تھے۔ وہ- اس وقت بھی ہمارے دو حکمران جو ہیں، ایک فیمیل اور ایک میل جو ہے، وہ ان کے پیری میں جو ہے وہ گرفتار تھے۔ پھر ایک گونگا بابا تھا جو بات نہیں کرتا تھا، ڈنڈے مارتا تھا، اور لوگ دور دور سے، ہمارے حکمران بھی اور پورا معاشرہ بھی، جو پیسے والے لوگ ہیں، ان سے ڈنڈے کھانے جاتے تھے۔ اور اگر ہم ریسنٹلی بات کریں تو یہ ہماری ایک پارٹی کی ایک بہت بڑی فیملی جو ان دنوں میں الگ الگ مسئلوں میں گرفتار ہے، انہوں نے ایک نیا پیر جی پکڑے ہیں خواجہ سرا لاہور میں۔ اب وہ ان کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ جو کہیں گے انہوں نے وہی کرنا ہے، اور یہاں تک کہ چائے کا کپ، پانی کا گلاس کس کلر کا ہوگا وہ بھی ان سے پوچھ کے چل رہے ہیں۔ تو یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا، اور آج میرا ارادہ تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اسی کے بارے میں بتایا جائے، اور اسی کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو نالج دی جائے کہ یہ جادو ٹونے ہوتے کیا ہیں۔ بیسیکلی ہماری سوسائٹی کے اندر 100 کیسز میں سے 99 کیسز میں کسی کو جادو ہوتا ہی نہیں ہے، نہ کسی کو نظر ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک بنائی ہوئی اور ایک مینٹلی گیم ہے، جس سے لوگ جو ہے وہ پیسہ کما رہے ہیں اور پیسہ کیش کر رہے ہیں۔ اس میں المیہ کے ساتھ ہماری خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اس کی ساس نے یا بہو نے، نند نے یا رشتہ داروں نے ان پہ جادو کر دیا۔ ہم جو سوچتے ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو دماغ ہے وہ بنا ہی ایسا ہے کہ جو آپ سوچو گے وہ کریٹ ہو جائے گا، ویسا ہی آپ ایکٹ کرو گے۔ کہتے ہیں نا، جیسا سوچو گے ویسا ایکٹ کرو گے۔ اور یہی حال ہے کہ ہر کوئی سوچ میں پڑ گیا ہے کہ بھئی مجھے اولاد نہیں ہو رہی تو میرے پہ جادو ہے، میری جاب اچھی نہیں چل رہی تو مجھ پہ جادو ہے، میری طبیعت سیٹ نہیں رہتی تو مجھ پہ جادو ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کی وجہ کیا ہے، جادو کیوں ہو رہا ہے ہم پہ، ہم کیوں اس جادو میں گرفتار ہو گئے۔ اگر آج سے پہلے آپ دیکھیں تو ہمارے ماں باپ کے دور میں یہ چیزیں اتنی عام نہیں تھیں جتنی اب عام ہو گئی ہیں، اور جتنی لوٹ کسوٹ اس دور میں چل رہی ہے، اور جتنا بیوقوف اس دور میں بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ کی نالج کے لیے صرف یہ بتا دوں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمزاد، جس کو قارین بھی کہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صرف میرا جو جن ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، مجھ پہ ایمان لیا ہے، باقی کسی انسان کا بھی جن جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور وہی اکساتا ہے بیسیکلی۔ وہی آپ کے راز بھی شیطان کو دیتا ہے، اور دوسرے جنات کو دیتا ہے، اور ان لوگوں کو دیتا ہے جو یہ جادو ٹونے کا کام کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، اس میں ایک قصہ مجھے یاد آیا جو پچھلے دنوں میں سن بھی رہا تھا، اور بہت معروف قصہ ہے کہ ایک مولوی صاحب نے سوچا یار یہ جادو ٹونے کیا ہوتا ہے، میں اس کا دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں جو ہے اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کچھ کینکڑیاں گنی، اپنے ہاتھ میں رکھی، اور جادوگر کے پاس چلے گئے۔ پوچھا کہ میرے ہاتھ میں بتاؤ کیا رکھا ہے، اگر تم بتا دو گے تو میں تمہیں مانوں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ کے ہاتھ میں کینکڑیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کتنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اتنی ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے دوبارہ کینکریاں اٹھائی، اور اس بار خود بھی نہیں گنی، اور پوچھا جادوگر سے اب بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو جادوگر اس کو نہیں بتا سکا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خود اپنے آپ سے بات کرتے ہو، دماغ میں ہوتی ہے، پھر آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہو، تو وہ جو آپ کا ہمذات ہوتا ہے وہ اس کو سن لیتا ہے، وہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ اور جب آپ دوسرے عامل کے پاس جاتے ہو تو وہ اپنے امزاد سے
جس کو اس نے اپنے بس میں کیا ہوتا ہے، وہ اس کے آپ کے ہمزاد سے رابطہ کرتا ہے اور اس سے ساری چیزیں پوچھ لیتا ہے۔ پھر اب بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے جی ہم پہ جادو ہو گیا، اب وہ گھر میں ڈسکس ہوتا ہے جی کس نے کیا؟ جی اس شخص نے، اس رشتہ دار نے کر دیا۔ آپ صبح آپ عامل کے پاس گئے، عامل نے آپ کو وہی بتا دیا بھی اس رشتہ دار نے کر دیا۔ اب آپ کھوجے، واہ ماشاء اللہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا پیر ہے۔ ہاں تک ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گھر میں بات کر رہے تھے تو آپ کے ہمزاد کو پتہ چل گیا، اب آپ کے ہمزاد نے وہ بات عامل کے ہمزاد کو بتا دی اور اس نے آپ کو بتا دیا۔ یہ بیسیکلی گیم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ قدرتی طور پہ بھی ہم پہ بیماریاں آتی ہیں، ہم میڈیکلی بھی پرابلم میں پھنس جاتے ہیں، یہ چیز ہم سوچتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک شخص رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گٹان لگا دیتا ہے۔ اب صبح جب وہ اٹھتا ہے نماز کے لیے، تو جب وہ آنکھ کھولتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو 1 گٹان کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گٹان کھل جاتی ہے۔ پھر وہ جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گٹان کھل جاتی ہے، تینوں گٹانیں کھل جاتی ہیں اور وہ آزاد ہو جاتا ہے شیطان کے وسوسے سے۔ جبکہ اگر ایک شخص ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، صبح اٹھتا ہی نہیں ہے، صبح 9 بجے اٹھ رہا ہے، تو مجھے بتائیں وہ ایک دن کے 3 گٹان، اور اگر وہ 30 دن تک 7 دن نماز نہیں پڑھے گا تو 21 گٹان، اور اگر وہ مہینہ نماز نہیں پڑھے گا تو وہ ہو جائیں گی جو ہے وہ 90 گٹان۔ اب جس شخص کی گدی پہ شیطان نے 90 گٹان باندھ دی ہیں، اب مجھے بتائیں کہ اس پہ جادو کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کسی کو ضرورت ہے کہ اس پہ جادو کیا جائے؟ شیطان کے تو ویسے بس میں چلا گیا۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جادو، ہر شخص کو جادو نہیں ہوتا، اور جادو کا توڑ جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ ہم بھاگتے ہیں لوگوں کے پاس، یہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ سب کے سب آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ آپ کو اتنا ڈراتے ہیں، اتنا خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ آپ اس کے ہر ان کے کام کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ ایسے کسی بھی عالم کے پاس جائیں، عامل کے پاس جائیں، جو آپ کو کہے جی آپ کا صدقہ ہوگا، بکرا لانا پڑے گا، گائے لانی پڑے گی، اتنے پیسے لگیں گے، آپ فوراً سمجھو یہ 2 نمبر آدمی۔ اور ایسے کسی مولوی کے پاس جائیں، ایسے کسی اللہ والے کے پاس جائیں جو آپ کو کہے کہ قرآن پڑھو، قرآن سے اپنا علاج کرو، ذکر کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں صبح اور شام کی، اگر آپ نمازیں پوری پڑھتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو آپ پہ دنیا کی کوئی طاقت آپ پہ قبضہ نہیں کر سکتی، آپ پہ جادو نہیں ہو سکتا، آپ پہ جنات نہیں آ سکتا، اور ویسے بھی اللہ نے جنات کو اختیار ہی نہیں دیا انسانی باڈی کے اندر جانے کا، ان کی طاقت میں ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو آج کا میسج دینے کا صرف ایک ہی میرا ارادہ ہے کہ خدایا اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے ساتھ لگاؤ لگائیں، اپنی فیملی کو بچائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بچائیں اور اپنے معاشرے کو بچائیں۔ ہم کیا ہو رہا ہے کہ ہم جادو پہ اتنا یقین کرتے جا رہے ہیں، ہم ان جو ہے عملوں پہ اتنا یقین کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم اس مادی دنیا میں پھنس گئے ہیں، ہمارا اللہ سے یقین ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کو ہم مانتے تو ہیں، شکر اللہ کا مسلمان ہیں، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کو اس طرح اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کر رہے، قرآن کو اس طرح اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا رہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن کے ماننے والے ہوں، قرآن کو جاننے والے ہوں، اور پھر ہم اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ گرفتار ہو جائیں؟ تو ان جادوگروں سے خدایا بچیے، کسی پر جادو نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو ان کی بات کر رہا ہوں جو اس کام میں ہائی لیول پہ ہیں اور جو قرآن سے علاج کرتے ہیں۔ یہ میں ان کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 میں سے 99% لوگوں پر جادو نہیں ہوتا، نہ نظر بندی ہوتی۔ 1% لوگ کسی پہ ہوا تو ہوا، ادروائز یا کسی کو فزیکلی مسئلہ ہے، یا میڈیکلی مسئلہ ہے، اور یا اس کا اپنا کریٹ کیا ہوا، مینٹلی کریٹ کیا ہوا ایشو ہے، مینٹلی بنائی گئی چیزیں ہیں۔ اس میں قصے تو بے شمار ہیں، جو اس وقت میرا آپ سے ارادہ نہیں ہے بیان کرنے کا، کہ گھروں میں کیا ہوتا ہے، لیڈیز جان بوجھ کے کیا کرتی ہیں، لوگ جان بوجھ کے کیا کر لیتے ہیں، ڈراؤ کس طرح ہوتا ہے۔ اب بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جگہ پہ قبضہ کرنے کے لیے مشہور کر دیتے ہیں، بھی اس جگہ پہ جن ہے، تو انسان سے بڑا جن تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ایک انسان سے بڑا جن کوئی ہے ہی نہیں سکتا اس کائنات کا سب سے بڑا کوئی جن ہے تو وہ انسان ہے۔ تو آپ جو ہے ان چیزوں سے خدایا اپنے آپ کو بچائیں،
اور یہ جو لکھے ہوئے بابے ہیں اور یہ جو جادوگر ہیں، ان جادوگروں سے بچائیں، اپنی دنیا بھی بچائیں اور اپنی آخرت بھی بچائیں، اپنی دنیا بھی تباہ ہونے سے بچائیں اور اپنی آخرت بھی تباہ ہونے سے بچائیں، اپنی دنیا کو بھی جو ہے وہ محفوظ کریں اور آخرت کو بھی محفوظ کریں، اور ان جادوگروں کے چنگل سے اپنے آپ کو نکالیں۔ یہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور پھر کنٹرول کرنے کے بعد آپ سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اندر کس طرح کے ان کے خلاف جو ہے وہ پروگرامز رہتے ہیں، یہ پکڑے جاتے ہیں، رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، لوٹتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سب فراڈ ہے، سب دو نمبری ہے۔ ایک نمبر اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ کا قرآن، اللہ کا دین، اور اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رہنا ہے۔ اپنے آپ کو قرآن کی طرف لائیے، قرآن پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجیے اور محفوظ کیجیے، اور ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اپنی زندگی میں بسم اللہ کو زیادہ سے زیادہ شامل کیجیے۔ جب ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں کوئی بھی کام، تو شیطان اس کام میں شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو صبح شام بسم اللہ کا ذکر کیجیے، دعاؤں کا ذکر کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، اور ان چیزوں سے خدایا محفوظ کیجیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔